گڈ مارننگ. کچھ شاید گرمی زیادہ ہو گئی ہے، لوگ کم ہو گئے ہیں. ویسے گرمی میں تو چیزیں پھیلتی ہیں لیکن یہاں سکڑنا شروع ہو گئیں. میرا ایمان ہے کہ آپ سب لوگ خداوند میں خوش ہوں گے، بحال ہوں گے. آج کی صبح میں اب اپنے وعدے کی طرف واپس جا رہا ہوں. پچھلے 2 مہینوں سے ہمیں چونکہ عیدوں پر پریچنگ کرنی پڑی، اس لیے وہ جو میں نے سال کے شروع میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ زبوروں سے ہم سیکھیں گے خداوند کے کلام کو، وہ بیچ میں سلسلہ رک گیا تھا. لیکن آج اس سلسلے کو ہم دوبارہ شروع کرنا چاہتے ہیں. ابھی 2 ہفتے پہلے ہم نے عید پینتیکوست منائی، اور جو عالمگیر کلیسیا ہے اس نے پچھلے سنڈے کو ٹرینٹی سنڈے یعنی تثلیث کے اتوار کے طور پر سیلیبریٹ کیا. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ کون سا ایسا زبور ہو سکتا ہے جس میں پاک روح کا ذکر ہمیں زیادہ ملے. تو میری نگاہ زبور 51 پر پڑی، اور ویسے بھی یہ میرا بڑا پسندیدہ زبور ہے. تو میں نے چاہا کہ ہم اس زبور کو آج کی صبح مل کر سیکھنے کی کوشش کریں. تو میرے ساتھ دیکھیے گا زبور کی کتاب میں سے 51واں زبور. خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اے خدا اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر، اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے. میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر، کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے. میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے اور وہ کام کیا ہے جو تیری نظر میں برا ہے، تاکہ تو اپنی باتوں میں راست ٹھہرے اور اپنی عدالت میں بے عیب رہے. دیکھ میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا. دیکھ تو باطن کی سچائی پسند کرتا ہے اور باطن ہی میں مجھے دانائی سکھائے گا. زوفے سے مجھے صاف کر تو میں پاک ہوں گا، مجھے دھو اور میں برف سے زیادہ سفید ہوں گا. مجھے خوشی اور خرمی کی خبر سنا، تاکہ وہ ہڈیاں جو تو نے توڑ ڈالی ہیں شادمان ہوں. میرے گناہوں کی طرف سے اپنا منہ پھیر لے اور میری سب بدکاری مٹا ڈال. اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں از سر نو مستقیم روح ڈال. مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر اور اپنی پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر. اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر عنایت کر اور مستعد روح سے مجھے سنبھال. تب میں خطا کاروں کو تیری راہیں سکھاؤں گا اور گناہ گار تیری طرف رجوع کریں گے. اے خدا، اے میرے نجات بخش خدا، مجھے خون کے جرم سے چھڑا. تو میری زبان تیری صداقت کا گیت گائے گی. اے خداوند میرے ہونٹوں کو کھول دے تو میرے منہ سے تیری ستائش نکلے گی. کیونکہ قربانی میں تیری خوشنودی نہیں، ورنہ میں دیتا. سوختنی قربانی سے تجھے کچھ خوشی نہیں. شکستہ روح خدا کی قربانی ہے. اے خدا تو شکستہ اور خستہ دل کو حقیر نہ جانے گا. اپنے کرم سے صیون کے ساتھ بھلائی کر، یروشلم کی فصیل کو تعمیر کر. تب تو صداقت کی قربانیوں اور سوختنی قربانی اور پوری سوختنی قربانی سے خوش ہوگا، اور وہ تیرے مذبح پر بچھڑے چڑھائیں گے. آمین. اس زبور کا جو سرنامہ ہے، جو عنوان لکھا گیا ہے، وہاں لکھا ہے میر مغنی کے لیے داؤد کا مزمور، اس کے بتسبا کے پاس جانے کے بعد جب ناتن نبی اس کے پاس آیا. تو یہ ان چند زبوروں میں سے ایک زبور ہے جن کا ایک کانٹیکسٹ ہے، جن کا سیاق و سباق ہے، جو کسی خاص
حالت میں لکھے گئے۔ کہانی بڑی ڈرامائی ہے، اس لیے میں اس کی تفصیل میں زیادہ نہیں جاؤں گا۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ داؤد کی زندگی میں کیا ہوا جس کے وجہ سے اس نے یہ خوبصورت زبور تحریر کیا۔ داؤد نے گناہ کیا، اس نے اپنی پڑوسی کی بیوی کا لالچ کیا، اس نے اپنی پڑوسی کی بیوی کو ہتھیا لیا، اس نے اس کے ساتھ زنا کیا اور اس نے اس کے خاوند کو مروا دیا۔ اگر آپ 10 احکام پر نظر کریں تو جو آخری 5 احکام میں سے 4 احکام داؤد نے توڑ ڈالے، اور خدا اپنے بندہ کو اس حالت میں چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ اس نے تو کہا میں بادشاہ ہوں، میں جو کچھ بھی کروں میں کر سکتا ہوں۔ پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی۔ کبھی کبھی بادشاہت سر کو چڑھ جاتی ہے، اور اس نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اینڈ آئی ول ناٹ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار اٹ، میرا احتساب نہیں ہوگا۔ اور اس نے شاید بہت چھپ کر یہ سارے گناہ کیے تھے، چند اس کے خاص لوگوں کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ایک دن خدا نے ناتن نبی کو اس کے پاس بھیج دیا۔ اب چونکہ داؤد بادشاہ وقت تھا تو ناتن بھی ڈرتا ڈرتا اس کے پاس گیا ہوگا، اور بجائے ڈائریکٹلی اس کو مجرم ٹھہرانے کے یا فرد جرم عائد کرنے کے، ناتن نے ایک خوبصورت طریقہ اپنایا۔ اس نے ایک تمثیل سنائی داؤد کو، جس تمثیل میں داؤد پھنس گیا اور وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اور اگر ہم دوسرا سیموئیل اس کا 12واں باب اور اس کی 13ویں آیت کو دیکھیں تو وہاں پر جب فرد جرم عائد کی ناتن نے داؤد پر، تو پکار اٹھا داؤد۔ تب داؤد نے ناتن سے کہا میں نے خداوند کا گناہ کیا، اور اس کا یہ اقرار جو تھا پھر اس خوبصورت زبور کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ لیکن ایک بہت بڑی بات ہے اسی آیت میں جس کو میں ابھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، میں بھی ہم اس کی طرف بعد میں آئیں گے۔ تب داؤد نے ناتن سے کہا میں نے خداوند کا گناہ کیا۔ ناتن نے داؤد سے کہا خداوند نے بھی تیرا گناہ بخشا۔ ایک گناہ نہیں، 2 گناہ نہیں، 3 گناہ نہیں، 4 گناہ۔ اور ناتن کیا کہہ رہا ہے خدا کے بہاف پر داؤد سے؟ خداوند نے بھی تیرا گناہ بخش، تو مرے گا نہیں۔ اور کتنی خوبصورت بات ہے، اور داؤد کے کانوں میں اس وقت یہ الفاظ شاید بن کر ٹپکے ہوں گے، خداوند نے بھی تیرا گناہ بخشا۔ ہمارا خدا گناہ معاف کرنے والا خدا ہے۔ اور میں نے کہا جو اقرار وہاں پر داؤد نے ناتن کے سامنے کیا، میں نے خداوند کا گناہ کیا ہے، وہ منظوم شکل میں ہمارے سامنے زبور 51 میں ہے، اور آج ہم اس کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ پہلی آیت میں وہ کہتا ہے اے خدا اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر، اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے، میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر۔ ابھی ہم نے یہ زبور گایا، فضل نال اے رب بخش گناہ سب میرے۔ پادری آئی ڈی شہباز نے جب منظوم ترجمہ لکھا تو انہوں نے شفقت کو فضل کر دیا، لیکن یہ کچھ ایسا غلط بھی نہیں ہے۔ یہاں پر شفقت، مہربانی، رحم کے لیے جو عبرانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے خیسد۔
اور خسد نئے عہد نامہ میں فضل کے بہت قریب ہے یہ لفظ. فضل کے لیے یونانی میں خیرس کا لفظ استعمال ہوا، اور وہاں پر مہربانی کے لیے، شفقت کے لیے خسد کا لفظ استعمال ہوا. تو داؤد کیا کہہ رہا ہے؟ مجھ پر رحم کر، مجھ پر شفقت کر، مجھ پر فضل کر، مجھ پر خسد کر. اور اس خسد سے، اپنی رحمت کی کثرت سے کے مطابق میری خطائیں مٹا دے. جب داؤد کو کنوکٹ کیا گیا تو اس کو سمجھ آ گئی کہ میں کوئی بہت برا کام کر چکا ہوں. اس کو گناہ کی جو گریوٹی ہوتی ہے، اس کی پوری شدت ہوتی ہے، اس کی سمجھ آ گئی. اور اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پہلی 2 آیات میں وہ 3 الفاظ استعمال کر رہا ہے. وہ کہتا ہے اپنی رحمت کی کثرت سے میری خطائیں مٹا دے. اب خطا کیا ہوتی ہے؟ خطا یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی باؤنڈری کراس کر لی. آپ نو مینز لینڈ میں چلے گئے، کہیں جو ممنوع علاقے ہوتے ہیں ہم اس میں گھس گئے. جو پرانے عہد نامہ کے اسکالر ہیں وہ کہتے ہیں شریعت ایک باڑ کی طرح ہے. ایک باڑ لگا دی ہے خدا نے کہ ہمیں اس باڑ کے باہر نہیں جانا. باغ عدن میں بھی خدا نے ایک باڑ لگائی تھی. تو اسکالرز کہتے ہیں کہ شریعت ایک باڑ کی مانند ہے. لیکن یسوع مسیح نے جب متی 5 باب میں تفسیر کی خدا کے احکام کی، تو اس نے کہا کہ باڑ کو کراس کرنا تو دور کی بات ہے، باڑ کے قریب بھی نہ جانا. زنا کرنا باڑ کو کراس کر لینا ہے، باؤنڈری کے پار چلے جانا ہے، ممنوع علاقے میں چلے جانا ہے. اور ٹریس پاسنگ کئی جگہ قتل کا سبب بھی بن سکتی. لیکن یسوع نے کہا جس نے بری نیت سے کسی عورت پر نظر کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا. ہم کوشش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں باؤنڈری کو دھکیلتے ہیں، کتنا دھکیل سکتے ہیں. یسوع نے کہا باؤنڈری کے پاس بھی نہ جانا. تو یہاں وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں تو باؤنڈری کراس کر چکا ہوں، 1 دفعہ نہیں 4 دفعہ کر چکا ہوں. آئے خداوند میری خطائیں مٹا دے اور میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال. بدی کا کیا مطلب ہے؟ کہ ڈپریوٹی، قابلیت کا نہ ہونا. میرے اندر طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، میں ڈپریوڈ ہوں. مجھے میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر. تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ خطائیں، بدی، گناہ. اس کو پتا ہے جو کچھ میں نے کیا ہے وہ کتنا بھاری ہے. گناہ کا مطلب ہوتا ہے نشانے سے چوک جانا. خدا نے ایک نشان ہمارے لیے رکھا ہے، اور اگر ہم اس نشان سے چوک جائیں تو وہ گناہ ہوتا ہے. تو یہاں دیکھیں کہ داؤد کو مکمل احساس ہے کہ وہ کیا کر بیٹھا ہے. اس لیے اب وہ کس کو پکار رہا ہے؟ اے خدا اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم فرما، اپنے خسد کے مطابق مجھ پر رحم فرما، اپنی رحمت کی کثرت سے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں خدا کے رحم کی ضرورت، اور وہ مجھے بھی، داؤد کو بھی تھی اور مجھے بھی ہو سکتی ہے، آپ کو بھی ہو سکتی ہے. خدا کے رحم کی، خدا کے ترس کی، خدا کے فضل کی ضرورت. تیسری آیت میں کہتا ہے کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے. اقرار کر لیتا.
اے خداوند میں تو سمجھا تھا میں نے چھپ کر یہ گناہ کیا ہے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی، لیکن تیری نظر سے کوئی کچھ نہیں چھپ سکتا۔ اے خدا، کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں، میں جانتا ہوں میں نے تیرے خلاف گناہ کیا ہے، اور وہ گناہ بڑا بھاری ہے، اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے۔ اور وہی بات جو اس نے ناتن نبی سے کہی تھی، یہاں 4 آیت میں ریپیٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے اور وہ کام کیا ہے جو تیری نظر میں برا۔ داؤد کو پتا تھا کہ اس نے بتسبا اور اس کے شوہر کے خلاف گناہ کیا ہے۔ داؤد کو پتا تھا کہ اس نے اپنے خاندان کے خلاف گناہ کیا ہے۔ داؤد کو یہ بھی پتا تھا کہ اس نے اپنی قوم کے خلاف گناہ کیا ہے، کیونکہ وہ بادشاہ ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے وہ سب باتیں اپنی جگہ پر، آئے خداوند میں نے صرف فقط تیرا ہی گناہ کیا، کیونکہ یہ چیز تجھے پسند نہیں ہے، اور وہ کام کیا ہے جو تیری نظر میں برا۔ تو یہاں پر داؤد، اچھا یہ اس زبور کو چوز کرنے کا ایک اور مقصد بھی تھا۔ یہ پرانے عہد نامے سے لیا گیا ہے، لیکن اس میں تھیولوجی اتنی کلیئر ہے، الہیات اتنی صاف ہے، عقیدہ اتنے کھول کر ہمارے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جب میں اس کو پڑھ رہا تھا، مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں رومیوں کے خط کا خلاصہ پڑھ رہا ہوں۔ جو پولوس نے جو باتیں رومیوں کے خط میں 16 ابواب میں کی، وہ یہاں پر ایک زبور کی 19 آیات میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ وہ کہتا ہے میرا گناہ، میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے اور وہ کام کیا ہے جو تیری نظر میں برا ہے۔ داؤد کو پتا ہے کہ گناہ کی اصلیت جو ہے وہ خدا کے خلاف بغاوت ہے۔ کیا ہوا تھا باغ عدن میں؟ ابلیس نے ہوا کو بہکایا کہ اگر تم یہ پھل کھا لو گے تو تم اپنے خدا خود بن جاؤ گے۔ اور نہ صرف اس نے کھایا، اس نے اپنے شوہر کو بھی دیا، اس نے بھی کھایا، اور یوں انہوں نے خدا کے خلاف بغاوت کر دی۔ گناہ چاہے کسی کے بھی خلاف کیا جائے، وہ خدا کے خلاف بغاوت ہے۔ ہم خدا کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ اصل ہے گناہ کی، جس کو وہ کہتا ہے میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے، چاہے کسی بھی انسان کے خلاف کیوں نہ ہو۔ اصل میں وہ گناہ خدا کے خلاف بغاوت ہے۔ اور اب کیا ہے؟ کیا تو گناہ کو چھوڑ دے گا؟ نہیں، تاکہ تو اپنی باتوں میں راست ٹھہرے اور اپنی عدالت میں بے عیب ہو۔ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پتا ہے چونکہ میں گناہ گار ہوں، میں کس چیز کا مستحق ہوں؟ میں خدا کی عدالت کا مستحق ہوں گا، اور میں خدا کو بلیم نہیں کر سکوں گا۔ He is justified۔ اگر وہ میرے گناہ کی عدالت کرے گا تو اس پر کوئی انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ کیا لکھا ہے؟ تاکہ تو اپنی باتوں میں راست ٹھہرے۔ اے خداوند، اگر تو اس گناہ کی وجہ سے میری عدالت کرے گا تو تو راست کہلائے گا، کیونکہ تو منصف اور عادل خدا ہے۔ تو اس کو کیا ہے؟ اس کو پتا ہے کہ میں تو گناہ کر بیٹھا ہوں، اور اب میں غضب کا فرزند بن گیا ہوں۔ پولس رسول کہتے ہیں نا رومیوں کے خط میں، اور کوئی فرق نہیں، سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ وہ کہتا ہے میں بھی گناہ کر بیٹھا ہوں، اور مجھے پتا ہے
کہ میں اب خدا کی عدالت کا مستحق ہوں، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میں جائز مستحق ہوں۔ اگر خدا انصاف کرے گا تو خدا کے غضب کے علاوہ میرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ دیکھ، میں نے بدی میں صورت پکڑی، اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ دیکھ، تو باطن کی سچائی پسند کرتا ہے، اور باطن ہی میں مجھے دانائی سکھائے گا۔ کیا کہنا چاہ رہا ہے داؤد یہاں؟ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ جو انسان نے انسان کی تولید کا، انسانی نسل کی افزائش کا جو ایک طریقہ مقرر کیا ہے وہ گناہ ہے۔ نو، حمل ٹھہر جانا، بچے کا ماں کے پیٹ میں بڑھنا، بچے کی پیدائش گناہ نہیں ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ گناہ، اس گناہ کی جڑ میں لے کر پیدا ہوا تھا، کیونکہ میرے جد امجد نے، میرے دادا نے گناہ کیا تھا، باغ عدن میں خدا کے خلاف بغاوت کی تھی، اور نسل در نسل وہ گناہ ٹرانسفر ہو رہا ہے، ٹرانسمٹ ہو رہا ہے، اور مجھ تک بھی پہنچا۔ تو جب تک وہ گناہ آلودہ فطرت میرے اندر موجود ہے، میں گناہ کرتا رہوں گا۔ تو اس نے کیا کہا تھا کہ گناہ کی اصلیت کیا ہے؟ خدا کے خلاف بغاوت۔ اور گناہ شروع کہاں سے ہوا؟ گناہ شروع ہوتا ہے سنفل نیچر سے، وہ گناہ آلودہ فطرت جو ہمارے اندر ہے، جس کو ہم اولین گناہ یا اوریجنل سن کہتے ہیں، جو ہم نے آدم سے حاصل کیا۔ ہر بچہ اس فطرت کو لے کر پیدا ہوتا ہے، اور آپ کو پولس رسول کا وہ اقرار یاد ہوگا، ہائے میں کیسا کم بخت آدمی، وہ جو میرے اندر ہے، وہ جو گناہ آلودہ فطرت ہے، وہ میرے کنٹرول میں ہی نہیں ہے، تو میں کیسا کم بخت آدمی ہوں، کون مجھے گناہ کے اس بدن سے چھڑائے گا؟ یہ پرانا عہد نامہ ہے، داؤد کو بھی پتا تھی یہ بات۔ کہا مینو وچ گناہ دے جمیا میری مائی، اس کی ماں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، لیکن وہ جو فطرت وہ لے کر پیدا ہوا تھا، وہ اس کو گناہ کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ پولس رسول کہتے ہیں جڑ ہے تو پھل پھول تو نکلتے رہیں گے نا، پھر جب تک وہ جڑ نہیں نکلے گی ہم گناہ کرتے رہیں گے۔ اور گناہ نہ کرنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ خدا کی شفقت اور خدا کا رحم۔ تو گناہ کی اصلیت کیا ہے؟ وہ بغاوت جو ہماری سرشت میں ہے خدا کے خلاف، اور گناہ کا اوریجن کیا ہے؟ وہ گناہ آلودہ فطرت جو میں اپنے اندر لیے پھرتا ہوں، جو میری اپنی نہیں ہے، جو میں نے انہیرٹ کی ہے۔ جب تک وہ اندر ہے تو میں گناہ سے باز نہیں رہ سکتا۔ دیکھ، تو باطن کی سچائی پسند کرتا ہے، اور باطن ہی میں مجھے سکھائے گا۔ اب ہم زبور کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی رحمت، خدا کا رحم، اس کا طرز کام کیسے کرتا۔ پہلے تو ہم نے اس کی ضرورت پر نظر کی، اب ہم دیکھتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے، وہ ہوتا کیسے ہے۔ اور دو چیزیں داؤد ہمیں بتاتا ہے۔ پہلی بات، ہمیں گناہ کی معافی کی ضرورت ہے، پارڈن چاہیے۔ اور دوسری بات، صرف وہی کافی نہیں ہے، ہمیں اندرونی پاکیزگی بھی چاہیے۔ وی نیڈ پارڈن اینڈ وی نیڈ پیورٹی۔ وہ کیا کہتا ہے؟ زوفے سے مجھے صاف کر تو میں پاک ہوں گا۔
یہ زوفا ایک پودا ہے، ہسپ جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں، اور اس کی ڈالیاں جو تھیں، شاخیں، پتوں سے بھری ہوئی شاخ، وہ اکثر ہیکل کے اندر کاموں جو رسومات ہوتی تھی ان میں استعمال ہوتی تھی۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو غالباً جو حکم دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ فسح کی رات اس برے کا خون زوفے کی ڈالیوں سے دروازوں کی چوکھٹوں پر اور اوپر لگایا جانا تھا۔ تو جہاں کہیں زوفے کا لفظ آئے گا بائبل مقدس میں، اس سے مراد صفائی ہی ہے۔ وہ کہتا ہے زوفے سے مجھے صاف کر، ہے جی، چاواں جس کو کہتے ہیں، اچھی طرح رگڑ کے۔ زوفے سے مجھے صاف کر تو میں پاک ہوں گا، مجھے دھو اور میں برف کی مانند سفید ہوں گا۔ داؤد یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اپنے آپ کو زوفے سے صاف کر لیتا ہوں، وہ یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ میں اپنے آپ کو دھو لوں گا۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ آئے خدا تو مجھے صاف کر، تو مجھے دھو، کیونکہ میں خود یہ کام نہیں کر سکتا۔ ٹوٹل ڈپریوٹی ہے، کوئی قابلیت نہیں میرے اندر، میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں کہ اپنے آپ کو اپنے گناہ سے پاک کر سکوں۔ یہ پرانا عہد نامہ ہے، یاد کریں، ہیں نئے عہد نامے کی باتیں۔ وہ کہہ رہے ہیں میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اپنے گناہ کا مداوع کر سکوں، میں اپنے آپ کو پاک کر سکوں، میں اپنے آپ کو دھو سکوں۔ اور یہی اقرار ہے جو خداوند ہمارے منہ سے سننا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی کہیں کہ اے خداوند میں کچھ نہیں ہوں، مجھ میں ذرا برابر بھی قابلیت نہیں ہے۔ اپنی ڈپریوٹی کا اعلان کر دیں خداوند کے سامنے۔ جو کچھ کرنا ہے اے مالک وہ تو نے کرنا ہے، بلکہ تو نے کر دیا ہے اپنے بیٹے کو صلیب پر دیکھ کر۔ تو کر۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں اپنے آپ سے کر سکتا ہوں۔ مجھے خوشی اور خرمی کی خبر سے، اس وقت میں دکھی ہوں، میرے گناہ نے مجھے بوجھل کر دیا ہے، میں ڈپریس ہو گیا ہوں۔ تو مجھے خوشی اور خرمی کی خبر سنا، وہ جو خبر ناتن نے دی تھی، خدا نے تیرا گناہ بخشا، ہے نا؟ میں نے کہا وہ اس کے کانوں میں شہد بن کر ٹپکی ہوگی، تاکہ وہ ہڈیاں جو تو نے توڑ ڈالی ہیں شادمان ہوں۔ اب کئی زبوروں میں، خاص طور پر زبور 32 میں بھی ہڈیوں کا ذکر آتا۔ ہڈی ٹوٹ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ درد تو ہوتا ہے۔ اور دیکھیں جو بھی زور ہے ہمارے اندر وہ کہاں سے آتا ہے؟ ہڈیوں اور پٹھوں سے آتا ہے نا۔ اگر ایک بھی ہڈی ٹوٹ جائے گی تو ہم زور نہیں لگا سکتے، خاص کر اگر ٹانگوں کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں تو ہم کھڑے بھی نہیں۔ تو یہاں پر ہڈیوں کا ٹوٹنا لٹرلی نہیں ہے، حالانکہ بہت سارے اسکالر اور یہودی اسکالر یہ کہتے ہیں کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں وہ نہ صرف ہماری روح کو متاثر کرتا ہے بلکہ ہمارے جسموں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں سائیکوسومیٹک۔ ادھر بھی گلٹ ہوتا ہے، ادھر بھی احساس گناہ ہوتا ہے اور جسم بھی بوجھل ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اے خداوند اس گناہ کی وجہ سے میرے اندر تو ہمت ہی نہیں ہے کہ تیرے حضور میں کھڑا بھی ہو پاؤں، تو مجھے خوشی اور خرمی کی خبر سنا۔ وہ جو میری طاقت میرے جسم سے نکل گئی ہے، وہ ہڈیاں جو ٹوٹ گئی ہیں، اے خداوند تو ان کو بحال کر۔
میرے گناہوں کی طرف سے اپنا منہ پھیر لے اور میری ساری بد کرداری مٹا ڈال۔ انگریزی میں ہے blot out my transgressions۔ اگر کوئی میرے عمر کے لوگ ہیں تو ان کو یاد ہوگا ایک چیز ہوتی تھی جس کو ہم بلاٹنگ پیپر کہتے تھے، کسی کو یاد ہے؟ ہاں جی، سیاہی چوس جس کو ہم کہا کرتے تھے، یاد ہے کسی کو؟ نہیں؟ آپ سارے چھوٹے ہیں مجھ سے۔ اس زمانے میں قلم اور سیاہی سے لکھا جاتا تھا، اس وقت بال پین نہیں ہوتے تھے، اور کہیں وہ ڈوبا چھوڑ جاتی تھی، وہ سیاہی گر جاتی تھی کاغذ پر، یا اگر آپ نے لکھا ہے اور کوئی چیز آپ نے مٹانی ہے تو فوراً اگر آپ اس پر سیاہی چوس رکھ دیتے تھے وہ اس کو کھینچ لیتا۔ اب ہمارے بچے کہہ رہے ہوں گے یہ کون سے زمانے کی باتیں شروع کر دی ہیں، بلاٹنگ پیپر اور سیاہی چوس؟ بیٹا ایک بٹن ہوتا ہے کمپیوٹر پہ جس کو کہتے ہیں ڈیلیٹ، تو آپ یوں سمجھیں ڈیلیٹ کر دیں، میرے گناہ ڈیلیٹ کر دیں۔ لیکن آپ نے یہ دیکھا ہوگا جب آپ کسی ریسٹورانٹ میں جائیں اور آپ کی کمپیوٹرائزڈ انوائس بنتی ہے تو اس میں کہیں غلطی اگر ہو جائے تو وہ بندہ جس نے انوائس بنائی ہے خود اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا، وہ اپنے مینیجر کو بلاتا ہے، مینیجر اپنا کارڈ سوائپ کرتا ہے تو وہ غلطی ٹھیک ہو سکتی ہے، یعنی سینئر آئے گا تو غلطی ڈیلیٹ ہوگی، ٹھیک ہوگی، یعنی اس پے گریڈ سے اوپر والا بندہ اس کو ڈیلیٹ کر سکتا ہے۔ داؤد بھی کہہ رہا ہے اے خداوند میرے پاس یہ اختیار نہیں کہ میں اپنی غلطی کو ڈیلیٹ کر سکوں، تو کر دے۔ یہ جو مجھ پر قرض چڑھ گیا ہے یہ میں دینے کے قابل نہیں، واپس کرنے کے قابل نہیں، تو ایسے کر کھاتے میں سے میرا نام ہی مٹا دے، یہ چیز میرے خلاف لکھ ہی مت، اس گناہ کو ایسا کر دے جیسے ہوا ہی نہیں، مٹا ڈال، بلاٹ کر دے، میرے گناہوں کی طرف سے اپنا منہ پھیر لے اور میری ساری بد کرداری مٹا ڈال۔ اس کو پتا ہے کہ میرے اختیار میں نہیں ہے نا؟ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے اور پھر کتابیں کھولی گئیں، تو ہر ایک کے نام کا ایک ایک رجسٹر بنا ہوا ہے نا، کھاتا۔ تو داؤد کہتا ہے کہ اس چیز کو میں اپنے کھاتے میں شو ہی نہیں کرنا چاہتا، ورنہ ٹیکس چوکھا لگ جانا ہے جی، دینو کاٹی دے، اس کو ڈیلیٹ کر دے۔ اور پھر وہ کہتا ہے معافی تو مانگ لی، اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ صرف معافی کافی نہیں ہے، مجھے اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر۔ انہوں نے کہا جی سافٹ ویئر اپڈیٹ کا ٹائم آ گیا، صرف ہارڈ ویئر سے کام نہیں چلے گا، جب تک سافٹ ویئر نہیں بدلے گا یہ کام ہوتے رہیں گے۔ میں نے ابھی کہا تھا نا وہ جڑ، وہ گناہ آلودہ فطرت جو ہم نے انہیرٹ کی ہے، جب تک وہ رہے گی گناہ ہوتے رہیں گے۔ تو وہ بھی کہتا ہے یہ کافی نہیں ہے، اس کو تو بلاٹ کر دے، معاف کر دے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک کام کر، مجھے ٹرانسفارم کر دے، مجھے اندر سے تبدیل کر دے۔ اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر، یہ وعدہ کیا تھا نا خدا نے کہ میں تمہارے اندر سے سنگین دل کو نکال کر گوشتین دل ڈال دوں گا، حزقیل۔ اور پھر وہ کہتا ہے اور میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال، اندر سے بدل دے مجھے، صرف باہر سے بدلنا کافی نہیں ہوگا۔
داؤد کو یہ بھی پتا ہے کہ جو سب سے سنگین سزا ہے گناہ کی وہ کیا ہے؟ خدا کی حضوری سے خارج کیے جانا۔ اس کو پتا ہے کہ باغ عدن سے نکال دیے گئے تھے آدم اور حوا، وہ کیا کہتا ہے؟ مجھے اپنے حضور سے خارج، اور اپنی پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر، اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر عنایت کر، اور مستعد روح مجھ میں ڈال۔ اس کو پتا ہے کہ سب سے سنگین مسئلہ کیا ہے کہ میں خدا کی حضوری سے خارج کیا جاؤں گا، اور کہیں خدا وہ روح جو اس نے مجھے دیا تھا، یاد ہے آپ کو کہ جب سیمویل نے داؤد کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بننے کے لیے مسح کیا تھا تو لکھا ہے کہ اس کو خدا کا روح ملا۔ اس کو پتا ہے کہ اگر میں گناہ کی حالت میں رہوں گا تو خدا اپنا روح بھی مجھ سے واپس لے سکتا ہے۔ وہ التجا کر رہا ہے، منت کر رہا ہے، اے خداوند باقی سب کچھ برداشت ہو جائے گا، اپنی حضوری سے خارج نہ کرنا، اپنی پاک روح کو مجھ سے نہ لینا۔ نئے عہد نامہ میں ہم پڑھتے ہیں پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو۔ اور میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ یہ ان چند حوالوں میں سے ہے پرانے عہد نامہ کے جس میں پاک روح کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ مستعد روح سے مجھے سنبھال، جب تک اندر سے پاکیزگی نہیں ہوگی، اندر سے پیورٹی نہیں ہوگی، اندر سے صفائی نہیں ہوگی، سافٹ ویئر اپ ڈیٹ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ میں بار بار ان گناہوں کی طرف واپس جاتا رہوں گا۔ تو معاف تو کر دے، مٹا بھی ڈال، ڈیلیٹ بھی کر دے میرا نام، یہ گناہ میرے نام کے کھاتے سے، لیکن ساتھ ساتھ جو زیادہ ضروری کام ہے وہ یہ ہے کہ مجھے ٹرانسفارم کر دے، اندر سے مجھے تبدیل کر دے۔ اس تبدیلی کے بغیر باقی سب کچھ جو ہے وہ بے فائدہ ہے۔ اب ہم زبور کے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں جہاں پر ہم نتائج دیکھیں گے۔ خدا کے رحم کے، اس کی رحمت کے ہم نتائج دیکھیں گے۔ 13ویں آیت میں لکھا ہے تب میں خطا کاروں کو تیری راہیں سکھاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں there is no free lunch، ہے نا؟ جب خدا معاف کرتا ہے تو ہماری بھی تو پھر کوئی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور داؤد دو قسم کی ذمہ داریوں کا یہاں پر ذکر کر رہا ہے۔ ایک ذمہ داری ہے دوسرے انسانوں کی طرف، وہ کہتا ہے چونکہ سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم ہیں، تو اے خداوند تو میرے گناہ معاف کر دے گا تو میں جا کر ان کو بھی بتاؤں گا، ان کو بھی کہوں گا کہ معافی کا راستہ کھلا ہے، آ جاؤ خداوند کے پاس واپس آ جاؤ۔ I will teach، میں سکھاؤں گا، اپنا تجربہ اپنی گواہی سے میں سکھاؤں گا، اور گناہگار تیری طرف رجوع کریں گے۔ بادشاہ بھی تو ہے نا، جب وہ کہے گا تو پھر دوسرے بھی سننے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اے خدا، اے میرے نجات بخش خدا، مجھے خون کے جرم سے چھڑا، تو میری زبان تیری صداقت کا گیت گائے گی۔ ایک چیز جو اس کو بار بار ہانٹ کرتی ہوگی، بار بار اس کو کچوکے لگاتی ہوگی کہ اس نے ایک بے گناہ کو مروا ڈالا۔ میں حتی اوریا کی بات کر رہا ہوں جو بتسبا کا شوہر تھا، اور کیسے پلاٹ بنا کر داؤد نے اسے محاذ جنگ پر بھیجا اور مروا ڈالا۔ باقی چیزوں کی تو کسی حد تک اس نے تلافی کر لی تھی نا، کہ بتسبا سے اس نے خود شادی بھی کر لی،
لیکن وہ جو خون ہے، بے گناہ کا خون ہے، وہ اس کے ضمیر کو کچو کے ضرور لگاتا ہوگا، اس لیے کہتا ہے اے خداوند مجھے خون کے جرم سے چھڑا۔ تو میری زبان تیری صداقت کا گی۔ اب دوسری ذمہ داری، پہلی ذمہ داری کیا تھی کہ میں باقیوں کو، باقی گناہ گاروں کو تیری راہیں سکھاؤں گا۔ اب وہ کیا کہہ رہا ہے، تو میری زبان تیری حمد بیان کرے گی، یعنی میں تیری مدح سرائی کروں گا اور دوسروں کو تعلیم دوں گا، تو میری زبان تیری صداقت کا گیت گائے گی۔ آئے خداوند میرے ہونٹوں کو کھول دے تو میرے منہ سے تیری ستائش نکلے گی۔ میں تیری مدح سرائی کروں گا۔ اور خدا نے اس کو توڑا دیا تھا نا، حمد کا توڑا ملا تھا اس کو۔ اس نے کہا پھر میں بحال ہو جاؤں گا تو میں تیری حمد کروں گا، تیرے لوگوں کی جماعت میں تیری حمد کروں گا، اور جو برے ہیں، جو میری طرح گناہ گار ہیں، ان کو میں تیری راہ سکھاؤں گا۔ یہ ذمہ داری میں اپنے اوپر قبول کرنا چاہتا ہوں، لینا چاہتا ہوں، کیونکہ قربانی میں تیری خوشنودی نہیں، ورنہ میں دیتا۔ سوختی قربانی سے تجھے کچھ خوشی۔ اب یاد رہے کہ یہ قربانیوں کا نظام خدا نے مقرر کیا تھا، قربانی میں کوئی برائی نہیں تھی اور نہ ہے، لیکن قربانی ایک سیفٹی ویلو تھی کہ اگر کبھی بھول چوک سے گناہ ہو جائے تو اس میں سے نکلنے کا راستہ خدا نے دے دیا۔ بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ چلو جی کری جاؤ گناہ تو چڑھائی جاؤ قربانیاں۔ خدا کہتا ہے تمہارے ذبیحوں کی کثرت سے مجھے نفرت ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ ویسے ہی پاک ہوں جیسا وہ پاک ہے۔ ہاں اگر گناہ ہو جائے تو اس میں سے نکلنے کا راستہ، لیکن اگر انہوں نے کہا کہ چلو جی راہ مل گئی ہوں چلیے جی، کیا کہتے ہیں یوحنا رسول اپنے پہلے خط میں، جس میں خدا کا روح بستا ہے یا جس میں مسیح بستا ہے وہ گناہ کر نہیں سکتا، لیکن ہے نا سیفٹی ویلو دے دیا ادھر بھی، لیکن اگر ہو جائے تو کیا ہے، خدا کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے۔ ایسی اس مددگار نو کمے ہی لایا ہے، ہاں جی ہے نا مددگار، کرتا رہے گا شفا۔ اگر ہے کبھی ہو جائے تو ہم نے کہا نہیں چلو کری جاؤ گناہ، وہ ہے نا، تو اس کو بھی ریسٹ کی ضرورت ہے تھوڑی سی، ٹھیک ہے۔ یہ سیفٹی ویلو تھے، قربانی خدا کی طرف سے مقرر کردہ نظام تھا کہ اگر بھول چوک سے گناہ ہو جائے تو پھر ادروائز خدا کیا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کی طرح پاک ہوں۔ اور اگلی آیت اس زبور کا دل ہے، شکستہ روح خدا کی قربانی ہے، آئے خدا تو شکستہ اور خستہ دل کو حقیر نہ جان۔ میں نے کیا کہا، ادھر سے جب تک ٹرانسفارمیشن نہیں ہوگی، ادھر جب تک تبدیلی نہیں ہوگی، قربانی بھی ایکسیپٹ نہیں ہوگی۔ شکستہ روح، شکستہ دل، ٹوٹا۔ اس وقت اگر آپ داؤد کو دیکھیں تو وہ ٹوٹا ہوا ہے نا بالکل، اور اس نے کہا مجھے قربانی چڑھانے کی بھی ضرورت نہیں، خدا نے اندر دیکھ لیا ہے میں اپنی جان کی قربانی چڑھا چکا ہوں،
خدا کے حضور اس نے میری ٹوٹی ہوئی روح کو بھی دیکھ لیا، اس نے میرے شکستہ دل کو بھی دیکھ لیا۔ اس کے بعد کسی قربانی کی ضرورت رہ نہیں جاتی۔ تو جب تک اندر سے تبدیلی نہیں آئے گی، باقی ساری کام جو ہیں وہ ونڈو ڈریسنگ ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے اپنے کرم سے صیون کے ساتھ بھلائی کر، یروشلم کی فصیل کو تعمیر کر۔ اب یہ آیات کچھ سکالرز کہتے ہیں یہ اوریجنل زبور میں نہیں تھی جو داؤد نے لکھا، بعد میں ایڈ کی گئی۔ لیکن وہ دعا کیا کر رہا ہے؟ یہ تشبیہاتی زبان ہے۔ وہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اپنے لوگوں کے لیے دیواریں بڑی کر دے، باؤنڈریز بڑی کر دے، تاکہ ان کا باؤنڈری کے پار جانے کا، گناہ کرنے کا چانس ہی کم رہ جائے۔ تب تو صداقت کی قربانیوں اور سوفتنی قربانیوں اور پوری سوفتنی قربانی سے خوش ہوگا، اور وہ تیرے مذبح پر بچھڑے چڑھائیں گے۔ ابھی اس نے کہا تو قربانی پسند نہیں کرتا، اب وہ کہہ رہا ہے کہ بچھڑے چڑھائے جائیں گے تیری حضوری میں، تو یہ تو پھر کھلا تضاد نہیں۔ 16ویں آیت میں کیا کہا تھا اس نے؟ کیونکہ قربانی میں تیری خوشنودی نہیں ہے۔ اور یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ اور وہ تیرے حضور میں بچھڑے چڑھائیں گے۔ اس میں کوئی کانٹرڈکشن، کوئی تضاد نہیں ہے۔ اگر اندر سے تبدیلی نہیں آئی تو آپ 100 بچھڑے چڑھا دیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس نے کہا یہ بھی ضروری ہے، خدا کی طرف سے مقرر کرتا ہے، روز سلامتی کے ذبیحے اور شکر گزاری کے ذبیحے چڑھائے جاتے تھے خداوند کے حضور۔ وہ کہتا ہے لیکن اگر یہ شکستہ روح اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ چڑھائے جائیں گے تو زیادہ قابل قبول ہوں گے، ان کا فائدہ ہے۔ اب ہم بھی تو آتے ہیں نا ہر سنڈے چرچ، ہم یہاں پر گیت بھی گاتے ہیں، ہم یہاں پر دعائیں بھی کرتے ہیں، کلام بھی سنتے ہیں، کبھی سناتے بھی ہیں، چندہ بھی دیتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن اگر سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہے تو پھر یہ رسمیں پوری کر رہے ہیں۔ ہم خداوند کی میز پر بھی آتے ہیں لیکن اندر سے شکستہ نہیں ہیں، تو پھر ہم رسمیں ہی پوری کر رہے ہیں جن کا کوئی حاصل وصول نہیں ہوگا۔ وہ کہتا ہے میں میری شکستہ دل کو دیکھ لے، میرے ٹوٹے ہوئے دل کو، ٹوٹی ہوئی روح کو دیکھ لے، پھر مجھے قربانی چڑھانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ سب کام جو ہم کرتے ہیں یہ بہت اچھا کرتے ہیں، لیکن اگر اندر سے تبدیل نہیں ہوئے ہیں، ٹرانسفارم نہیں ہوئے ہیں، پاک روح کو موقع نہیں دیا کہ وہ ہمیں تبدیل کرے، تو پھر ان کا فائدہ نہیں ہوگا۔ یہی سب کام اگر آپ اس وقت کریں گے جب پاک روح آپ کی زندگیوں میں کام کر چکا ہے، آپ نے اس کو موقع دے دیا ہے کہ وہ کام کرے، اور وہ آپ کو اندر سے تبدیل کر چکا ہے، اس نے آپ کو ایک شکستہ روح اور شکستہ دل دے دیا ہے، تو پھر ان ساری چیزوں کا بڑا فائدہ ہے۔ نہیں تو پھر آڑیاں جاڑیاں ہی ہیں، پھر صرف رسمیں ہیں جو ہم پوری کرتے ہیں۔ اصل قربانی کیا ہے؟ یہ خستہ روح اور شکستہ دل۔ تو اب آپ کی مرضی ہے کہ کیسے اپنے آپ کو، پولس رسول رومیوں کے خط میں کہتے ہیں نا، اپنے آپ کو ایسی قربانیاں ہونے کے لیے پیش کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ۔ تو یہ جو اندر سے تبدیلی ہے نا، یہ خدا کی نظر میں پسندیدہ۔ اگر یہ ہو گیا
تو سمجھو پیسے پورے ہو گئے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت